اور آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا حکومت مخالف احتجاج کا اعلان۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ملتان میں سیکیورٹی کے پیش نظر ڈویژنل جنرل سیکریٹری شیخ طارق کے گھر کے باہر اینٹی رائٹ پولیس فورس تعینات۔ بہاولپور میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن، لیگی قیادت دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی۔ باضابطہ دعوت نامہ نہ ملنے پر سابق میئر عقیل نجم ہاشمی گروپ نالا ہو گیا۔ لیگی ورکر کنونشن میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ ورکر کنونشن میں پارٹی کے ڈویژنل باڈی، سابقہ وزراء اور دیگر قیادت بھی شرکت کرے گی۔ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا حکومت مخالف احتجاج کا اعلان۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ملتان میں سیکیورٹی کے پیش نظر ڈویژنل جنرل سیکریٹری شیخ طارق کے گھر کے باہر اینٹی رائٹ پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ بہاولپور میں مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن، لیگی قیادت دو گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ باضابطہ دعوت نامہ نہ ملنے پر سابق میئر عقیل نجم ہاشمی گروپ نالا ہے۔ ملتان میں سیکیورٹی کے پیش نظر ڈویژنل جنرل سیکریٹری شیخ طارق کے گھر کے باہر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا حکومت مخالف احتجاج کا اعلان۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے احتجاج کی کال۔ ملتان میں سیکیورٹی کے پیش نظر ڈویژنل جنرل سیکریٹری شیخ طارق کے گھر کے باہر اینٹی رائٹ پولیس فورس تعینات کر دی گئی۔ پارٹی سٹی سیکریٹریٹ میں بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کا حکومت مخالف احتجاج کا اعلان ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی جنید انور نے۔ جی جنید، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس وقت ہم سٹی سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون کے باہر موجود ہیں، جو کہ سینیٹر رانا محمود الحسن اور سٹی صدر رانا شاہد الحسن کی رہائش گاہ بھی ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین عامر شاہ دکھائیں تو یہاں پر پولیس کی جو ہے وہ ایک نفری بھی موجود ہے، جو کہ جو سیکیورٹی انتظامات ہیں فی الحال اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیرے کے اندر کی صورتحال اگر آپ کو دکھائیں تو ایک لیگی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر وقت جو ہے یہاں پر 2 بجے کا دیا گیا ہے، جبکہ لیگی کارکنان کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بڑی تعداد میں لیگی کارکنان کی آمد متوقع ہے۔ یہاں پر سٹی صدر رانا شاہد الحسن جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ شاہد صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پولیس بھی موجود ہے اور کارکنان ابھی تک نہیں پہنچے گا بڑی تعداد میں۔ دیکھیں، ہمارا جو ٹائم ہے وہ 2 بجے کا ہے اور ہم ماشاءاللہ جتنے ہمارے چیئرمینز، کونسلرز سب سے رابطے میں ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں اکٹھے ہیں اور ہم 2 بجے یہاں سے چلیں گے، آپ دیکھیں گے۔ اور باقی یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مشرف دور ہم نے بھگتا ہوا ہے، تحریک نجات ہم نے بھگتی ہوئی ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں اس نااہل کرپٹ حکومت کے خلاف، جن کا نعرہ تھا مہنگائی ختم کرنے کا، بجلی کے جو بل جب تھوڑے سے نرخ بڑھتے تھے تو وہ اس کو جلانے پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ یو ٹرن والے اب دیکھ لیں ان کی صورتحال، اور یہ اب طبل جنگ بچ چکا ہے۔ ابھی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ابھی یہ ٹریلر ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اور ہمارے رانا طاہر رزاق صاحب سابق ایم پی ہیں، رانا طاہر شبیق صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے؟ ابھی تک کوئی بڑی تعداد سامنے نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے میاں نواز شریف کے ساتھی اور کارکن یہ مہنگائی کے خلاف اور اس کرپٹ حکومت کے خلاف انشاءاللہ یہ پہلا دن ہے۔ ابھی لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جو لوگ آئیں گے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ آپ دیکھو لوگ جلوس کی شکل میں آتے ہیں اور بڑے جوش و جذبے سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ بھول جائیں گے انشاءاللہ، یہ پچھلے سارا دور بھول جائیں گے۔ یہ جو مہنگائی اور آٹے کے خلاف انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی، ہر آدمی پریشان ہے۔ اینٹی رائٹ فورس موجود ہے باہر، یہ آپ کو پکڑنے کے لیے موجود ہے یا آپ کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہے؟ یہ ہمارے جوان ہیں، ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اور یہ ہم ان کو بلکہ ہم چائے پیش کرتے ہیں، انہیں ناشتہ بھی ہم نے کہا بھی آپ ناشتہ کریں، ہمارے پاس آئیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یہ اچھے پاکستان کے تعمیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے یہ حکومت سے یہ بھی تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اب یہ آپ کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے؟ دیکھیں، میری ان سے بات ہوئی نا تو کہتے 2 سال ہو گئے ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں بڑھائی گئیں، جبکہ ہماری حکومت میں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے آٹے کی قیمت کیا تھی، چینی کی کیا تھی،
تو اب ایک عام آدمی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے. جو پولیس آپ کو پکڑنے آئی اس نے ہی آپ کے سامنے اپنا رونا رویا کہ ان کی تنخواہیں نہیں پڑی. جی بالکل ایسے ہی ہے, بلکہ میں الحمدللہ ایک منٹ, تو اس وقت جو ہے یہ لوگ ہمارے سامنے ہی ہیں, یہ کہتے ہیں ہم خود تنگ ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ان کی ڈیوٹی ہے, مجبوری ہے, لیکن ہم نے ان سے بڑے ادب احترام سے انہیں چائے بھی پیش کی, ہمارے بھائی ہیں, اور انہوں نے کہا یہ ہم لوگ پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے اور ہم اپنی بات آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں, ہمیں پہنچانے دیں گے جی, ہماری بھی آواز آپ آگے تک پہنچائیں انشاءاللہ. آگے تک آواز پہنچائیں, آپ کیا کہیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ پہلا احتجاج آج سے 12 اکتوبر آج یوم سیاہ کے طور پہ ہم منا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی تو کارکن اکٹھے ہونا شروع ہوئے ہیں, ٹائم ابھی کافی ہے, اور آپ کو پتہ چلے گا جب جم غفیر یہاں سے پریس کلب تک جائے گا, اور انشاءاللہ اور ایک ہی آواز ہوگی کہ میاں نواز شریف اس قوم کا ہمدرد لیڈر ہے, میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے. جی بالکل, جو لیگی قیادت ہے وہ پرعزم ہے کہ آج بڑی تعداد میں جو لیگی کارکنان ہیں وہ باہر نکلیں گے اور بھرپور جو ہے وہ آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے. جنید یہ بتائیے گا کہ کال تو دے دی گئی ہے احتجاج کرنے کی اور ریلیاں نکالنے کی, تو کیا ضلعی انتظامیہ سے اور حکومتی اداروں سے اجازت لی گئی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو ہے وہ سٹی صدر اور ضلعی صدر کی ضلعی انتظامیہ سے کل ملاقات بھی ہوئی, جس کے اندر ڈپٹی کمشنر اور سی پی او ملتان بھی موجود تھے. ان کو جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ احتجاج کی ان کو اطلاع دی گئی تھی, مگر جو تحریری درخواست نہیں دی گئی, جس پر جو سی پی او نے بھی انہیں کہا کہ اگر آپ کا احتجاج پرامن ہوگا تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اس وجہ سے جو ہے وہ شاہد صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. شاہد صاحب, یہ جو کل ضلعی انتظامیہ سے آپ کی بات ہوئی تھی وہ کس طرح بات ہوئی تھی اور سی پی او نے آپ سے کیا کہا تھا؟ دیکھیں, ہماری یہ بات ہوئی کہ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور ہم پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کریں گے, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا, اور ہمارا یہ حق ہے, آئینی حق ہے, اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بھی ہمیں جو ہے بلکہ جو سیکورٹی ہے وہ پرووائڈ کریں اور روٹس کو کلیئر کریں, اور انشاءاللہ ہم بالکل پرامن طریقے سے وہ کریں. ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم کو ٹریفک کو بھی نہیں روکنا چاہتے, ہم کسی ایمبولینس کو بھی نہیں روکنا چاہتے. انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہوگا, اور اس بات کی یقین دہانی کرا دی تھی. جی بالکل, یقین دہانی ضلع انتظامیہ کو کہ ورکر کنونشن جو ہونے جا رہا ہے تو اس میں کون کون شرکت کرے گا آج؟ جی بالکل, ورکر کنونشن کے حوالے سے جو ہے مسلم لیگ نون کے تمام جو سابق ایم پی ایز ہیں خصوصی طور پر جو ہے 10 سے 11 جو ہے بڑی ریلیاں جو نکالی جائیں گی, جس کے اندر سابق ایم پی ایز ان کی قیادت کریں گے, جس میں سید جاوید علی شاہ ہے لیگی رہنما قیادت کریں گے. بہت شکریہ جنید انور, آپ تفصیلات بتا رہے تھے. سابق سینیٹر سابق ایم این اے مسلم لیگ نون پنجاب کے نائب صدر سعود مجید نے کہا ہے کہ آج 12 اکتوبر کا دن مسلم لیگ نون کے لیے نہیں پاکستان کی عوام کے لیے سیاہ دن ہے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی محمود ظہیر سے. جی محمود, بتائیے گا. جی, آج 12 اکتوبر اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بلیک ڈے, اور بلیک ڈے ہے تو بلیک ڈے کے طور پہ منایا بھی جانا چاہیے. اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر سابق ایم این اے بہاولپور سے سعود مجید صاحب, اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پنجاب کے لیول کے نائب صدر بھی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ بہاولپور میں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں بلیک ڈے کے حوالے سے یا 12 اکتوبر کو منانے کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ سعود بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کیا پلان ہے آج کے حوالے سے؟ ویسے تو آپ نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون یہ بلیک ڈے بناتی ہے, ہر سال مناتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس سال ذرا ہم زیادہ بہتر آرگنائز طریقے سے منا رہے ہیں, کیونکہ ہماری پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن بھی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ جس کے لیے سمجھیں یہ وارم اپ قسم کا ایک راؤنڈ ہوگا. تو اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ہم اس کو احتجاج کو باقاعدہ طور پہ اس دفعہ منائیں گے. تو بہاولپور میں ہم نے ملک اقبال چنر صاحب جو ہمارے سابقہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں اور ان کا بیٹے اب ایم پی اے بھی ہیں اور ہمارے پارٹی کے بڑے پرانے کارکن ہیں, تو ان کے ڈیرے پہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ وہاں پہ ہم سب لوگ مل کے یہ بلیک ڈے منائیں گے. تمام پارٹیاں بھی اور تمام لوگوں کی یہ رٹ لگی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملک میں واپس آنا چاہیے. اب تو عدالتوں کے بھی اس حوالے سے احکامات آنے شروع ہو گئے ہیں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ آپ بڑے قریبی ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے, واپس آ جائیں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل پاکستان واپس آئیں گے. آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پہ مختلف فورم سے بتائی بھی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک ہارٹ کا سیریس مسئلہ ہے. پچھلے دنوں وہ جب گئے تھے تو کرونا کی وجہ سے یو کے میں کوئی آپریشنز نہیں ہو رہے تھے, جو ایمرجنسی آپریشنز تھے صرف وہی ہوتے تھے.
تو ان کا ایک سرجری ڈیو ہے. انشاءاللہ جیسے وہ سرجری کرا کے اس سے ریکور ہوں گے وہ پاکستان ضرور واپس آئیں گے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ پھر بھی ان کے ادھر ہوتے ہوئے بھی اس وقت ہر کوئی میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے اور پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہی انشاءاللہ وہ خود آ کے لیڈ کریں گے ہمیں اور اس پاکستان کو دوبارہ اسی ترقی کے راہ پہ گامزن کریں گے. جی ابھی آپ سن رہے تھے پنجاب کے نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے سعود مجید صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ عوام کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیاسی لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ نے اپڈیٹ کیا. پاکستان مسلم لیگ نون آج ڈی جے خان میں اکھاڑا سجائے گی. ڈی جے خان میں مسلم لیگ نون نے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی. احتجاج میں جلسے بھی منعقد کیے جائیں گے. جلسے میں سردار اویس لغاری، سید علیم شاہ سمیت دیگر اہم رہنما خطاب کریں گے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون آج ڈیرہ غازی خان میں اکھاڑا سجائے گی. ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ نون نے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. احتجاج میں جلسہ بھی منعقد کیا جائے گا، جبکہ جلسے میں سردار اویس لغاری، سید علیم شاہ سمیت دیگر اہم رہنما خطاب کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون آج ڈی جے خان میں اکھاڑا سجائے گی. ڈی جے خان میں مسلم لیگ نون نے احتجاج کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے سستی اور وافر مقدار میں چینی خریدنا خواب بن گیا. 20 روز سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب ہے. چینی کی عدم فراہمی سے شہری پریشان ہیں. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے عامر بھٹی. عامر بتائے گا. جی بالکل رحیم یار خان میں ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹور پہ پچھلے 20 دنوں سے جو یوٹیلیٹی سٹور پہ جو چینی ہے وہ دستیاب ہی نہیں، جس کے بعد شہری یہاں پہ آتے ہیں لیکن چینی نہ ملنے کے باعث مایوس ہو کر خالی لوٹ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر جو ہے اوپن مارکیٹس میں مہنگے داموں میں جو ہے چینی خریدنے پر مجبور ہو گئے. شہری ہمارے موجود سے جانتے ہیں، بتائے گا کہ آپ چینی خریدنے آئے ہیں تو پھر چینی آپ کو ملی ہے کہ نہیں ملی؟ چینی نہیں ملی. پچھلے مہینے بھی آیا تھا تقریباً، ادھر چینی نہیں تھی. ایک ان کا ایک اور بھی سٹور ہے داؤد پل کے پاس، ادھر بھی چینی نہیں ہے. یعنی کہ ادھر چینی تو مل ہی نہیں رہی. کافی 2-2.5 مہینے ہو گئے سر. تو حکومت یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ بڑے بڑے ریلیف پیکیجز دے رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ، تو وہ پیکیجز آپ کو لگتا ہے کہ اعلان پر ہی محدود ہیں یا پھر عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں؟ جی وہ تو صرف پیپر ورک تک ہی رہ گئے ہیں، یہ عوام تک تو کچھ نہیں پہنچا. مطالبہ کیا کرنا چاہیں گے؟ مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو ان کے آفیسرز لگائے ہیں چیف کمشنر وغیرہ، یہ اپنے علاقے میں گھوم پھر کے چینی کے یا کسی اور چیزوں کے پرائز بھی کنٹرول کروایا کرے نا. آفیسز میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی ان کو پوسٹ ملتی ہے. جی بالکل یہاں پر چینی دستیاب نہیں ہے. اب اگر اوپن مارکیٹ میں جائیں ریٹس میں کمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ عامر بھٹی، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. سناوا میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. ٹماٹر 160 روپے، ادرک 400 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگے. نمکین آلو 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت. شہریوں کا انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی طاہر چودھری سے. جی طاہر بتائیے گا. اس وقت میں سناوا میں موجود ہوں. سبزی کی قیمتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سبزی کی قیمتوں کو پر لگے ہیں. مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے. اگر ہم ادرک کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ادرک 400 روپے فی کلو، 150 روپے فی پاؤ تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اگر نمکین آلو کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو نمکین آلو 100 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم ٹماٹر کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو ٹماٹر 160 روپے سے 180 روپے تک فی کلو جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح مٹر کی قیمت بھی 200 روپے سے زائد ہے. سبزی کی قیمتیں جو ہے مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے. چیک اینڈ بیلنس کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے دکانداروں نے بھی کچھ خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے اور سبزی کی قیمتوں میں بھی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. طاہر چودھری بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب خانیوال میں ادویات کی بڑھتی قیمتوں کے باعث شہریوں کے ساتھ ساتھ کیمسٹ ایسوسی ایشن بھی پریشان ہیں. صدر کیمسٹ ایسوسی ایشن میاں اجمل عباس کا کہنا ہے کہ پہلے صرف بجٹ کے موقع پر ہی ادویات کی قیمتیں بڑھتی تھیں. ادویات کمپنیاں اپنی مرضی سے جب چاہتی ہیں قیمتیں بڑھا رہی ہیں. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے ندیم مغل. ندیم بتائے گا. جہاں اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں، وہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتیں بھی اب ان کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں اور اپنی بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے بھی وہ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. جس حوالے سے جان لیتے ہیں، ہم ایک مقامی میڈیکل سٹور پر یہاں پر موجود ہیں. جی بتائیے گا کہ ادویات کی قیمتیں کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ بڑھ رہی ہیں، اس سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ مشکلات دوائیوں میں آ رہی ہیں، کیونکہ ہم جتنے بھی میڈیسن خریدنے آتے ہیں اگلے دن کا ریٹ بڑا ہوتا ہے. میں خود بھی اور میرے والد ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں. ہارٹ اور اس کی ویکسین لینے کے لیے ہمیں آنا پڑتا ہے.
لیکن ہر دوسرے دن کا ریٹ بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے. ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے اور دوائیوں کا برڈن بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے اور ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے تو سال میں ایک بار بجٹ پر ادویات کی قیمتیں بڑھتی تھی، اب شہری کیا یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میڈیسن خریدنے آؤ تو ادویات کی قیمتیں انہیں گزشتہ سے زیادہ بتائی جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یقیناً ایسے ہی ہے کہ قیمتیں بڑھانے کا ایک میکانزم ہے، لیکن اس حکومت میں شتر بے مہار کی طرح ہر روز قیمتیں بڑھتی ہیں. ایک پروڈکٹ کی قیمت آج بڑھی ہے تو دوسرے تیسرے دن پر بھی جو ان کے پاس گریس پیریڈ میں جو گریس پروڈکٹ کی پرائس کا مارجن ہوتا ہے اس کو وہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ روزانہ کی قیمتوں کا بڑھنا ہمارے ساتھ روزانہ کسٹمر لڑتے ہیں، یہ ایک بے چینی اور بے انتشاری کا شکار بن رہی ہے. جی بالکل، دکاندار جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے ادویات کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. بہت شکریہ ندیم مکھل، آپ نے اپڈیٹ کیا. سرگودا میں ٹائیگر فورس کی جانب سے کارروائیوں کا آغاز. ٹائیگر فورس نے مختلف سٹور کے دورے کیے، ذخیرہ اندوزی اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا. مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روہی جنید خان سے. جی جنید، بتائیے گا. جی سرگودا شہر میں ٹائیگر فورس کی جانب سے مختلف سٹورز اور دکانوں پر کارروائی کی جا رہی ہے. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کے باعث ٹائیگر فورس جو ہے آج شہر کے مختلف دکانوں سٹورز پہ آٹا، چینی اور مختلف جو اشیاء خردنوش ہے ان کی چیکنگ کر رہی ہے. ان کی قیمتیں اور جن سٹورز پہ قیمتیں وغیرہ نہیں لگی ہوئی قیمتیں لگا رہی ہے، اور اگر کوئی زائد بیچ رہا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. انتظامیہ ان کے ساتھ کتنا سپورٹ کر رہی ہے، آئیے اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی عمران خان صاحب کی جو کل کی تقریر ہے اس کے بعد ان کے ویژن پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ہم اپنے انچارج جو میجر تقریر صاحب ہیں ان کے ہدایت کے مطابق اس ٹائم مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اور خان صاحب کی تقریر کے بعد انتظامیہ کی جانب سے دبی الفاظ میں ہمیں تعاون مل رہا ہے. اگر یہ تعاون ہمیں پہلے مل جاتا تو ہم ایک اچھا رسپانس دے سکتے تھے، لیکن اب ہم امید کر رہے ہیں اگر یہی تعاون جاری رہا تو ایک ہفتے کے اندر ہم اس جو مہنگائی جیسا یہ جن ہے اس کو اس کی بوتل میں واپس بھیج سکتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ انتظامیہ ٹائیگر فورس کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن اب انہیں کافی زیادہ سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں ایک ہفتے کے اندر ٹائم اور سپورٹ ٹائیگر فورس کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں. جنید خان، بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بسوں کی حالت ناگفتابے. انتظامیہ کی جانب سے بسوں کی دیکھ بھال نہ ہونے سے بسیں کھٹارا بن گئیں. لودھرا سے اسلامی یونیورسٹی جاتے ہوئے بسوں کا بیچ راستے میں بند ہونا معمول بن گیا. بس بیچ راستے میں بند ہونے پر طلبہ اور ٹریفک اہلکار دھکا لگاتے رہے. لودھرا سے جانے والے طلبہ اور طالبات کو پریشانی کا سامنا. بس سٹارٹ نہ ہونے سے طلبہ اور طالبات لیٹ ہونے لگے. لودھرا سے جانے والے طلبہ اور طالبات کو پریشانی کا سامنا ہے. تو آپ کو بتا رہے اس حوالے سے لودھرا سے جانے والے طلبہ و طالبات کو پریشانی کا سامنا ہے. بس سٹارٹ نہ ہونے سے طلبہ و طالبات لیٹ ہونے لگے ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. بہاولپور میں اسلامی جمع طلبہ کے زیر اہتمام یونیورسٹی چوک پر یونیورسٹی اور ایس سی کالج کے طلبہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ. طلبہ نے یونیورسٹی چوک کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے. طلبہ کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روہی محمد امین سے. امین، بتائیے گا وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ یونیورسٹی چوک میں اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں اسلام یونیورسٹی اور ایس سی کالج کے طلبہ کی بڑی تعداد جو ہے احتجاجی مظاہرے میں شریک ہے. تمام جس وقت سکلین آپ کو دکھا سکے کہ جو یونیورسٹی چوک ہے وہ تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور طلبہ کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ مانے جائیں. جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے احتجاجی مظاہرہ جاری رہے گا. یہ مطالبات ہیں کیا جانتے ہیں؟ جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے عمیر صاحب، بتائیے گا مطالبات ہیں کیا آپ لوگوں کے؟ سر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر ایک اچھی تعداد کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر اچھی تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ان کی بڑی تعداد میں فیسیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب یونیورسٹی انتظامیہ نے ان بچوں سے فیسیں لی، لیکن ظاہر سی بات ہے کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک صورتحال کی وجہ سے لوگوں کی جو فیسیں تھی وہ تو لی گئی، لیکن بچوں کو جو فیسلٹی دینی تھی، ہاسٹل کی فیسلٹی تھی، دیگر اخراجات تھے، وہ نہیں ہو سکے. تو ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب ہماری کلاسیں نہیں ہو سکی، ہم نے ہاسٹل کی فیسلٹی نہیں لی، تو ہماری فیسوں کو واپس کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر جو طبقہ ہے وہ سارے غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والا ہے طبقہ ہے. اب ان سے فیسیں لی جا رہی ہیں بار بار، اور یونیورسٹی انتظامیہ بار بار فیس لینے کے بعد انہیں ہر سیمسٹر کے اندر نہیں فیس لینے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پہلے سیمسٹر میں فیس لی گئی ہے اور وہ سیمسٹر کورونا کے بات نہیں مانا جاتا تو کیا لائے ہمارا آپ لوگوں کا؟ ہمارا یہ ہے
कि हम इनको एक अल्टीमेट देंगे कि अगर इतने तारीख तक ना माना गया तो इंशाल्लाह 25 और 26 अक्टूबर तक हम लोग ये पूरा बहावलपुर को बंद करने का इनके बात करते हैं कि हम इंशाल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर मुजाहरा करेंगे और पूरे बहावलपुर के अंदर इंतजामिया को बताएंगे कि अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानते। और हम सुबह से बैठे और इंशाल्लाह उस टाइम तक नहीं उठेंगे जब तक हम ये टेबल टॉक जो मुजाहरा है, अगर यहाँ पर मुतालबात को संजीदा ना लिया तलबा की जानिब से सेमेस्टर और हॉस्टल फीस में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। मोहम्मद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स में दरख्त काटने का मामला सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने नोटिस ले लिया। 3 स्कूल्स की हेड टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वरियाम वाला जदीद, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वरियाम वाला कदीम और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रामपुर की हेड मिस्ट्रेस शामिल। डॉक्टर एहतशाम अनवर ने सीओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ को मजीद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी स्कूल्स में दरख्त काटने का मामला है, जिस पर सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने नोटिस ले लिया। 3 स्कूल्स के हेड टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नए डीएचक्यू मुल्तान की इमारत को मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में मुंतकिल करने का मामला गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को मरासला जारी कर दिया। गवर्नर की इमारत की मुंतकिली से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। चंद रोज कबल रजब तैयब उर्दगान अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ख्वाजा उमर फारूक ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को नए डीएचक्यू मुल्तान की इमारत मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज को देने के हवाले से खत लिखा था। तो आपको बता रहे हैं नए डीएचक्यू मुल्तान की इमारत को मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज में मुंतकिल करने का ये मामला है। गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को मरासला लिख दिया। गवर्नर की इमारत की मुंतकिली से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में गुर्दों के अमराज का शिकार लोगों के लिए अच्छी खबर है। किडनी सेंटर बहावलपुर में गुर्दों की पैवंदकारी का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने किडनी सेंटर को 1 माह के लिए ट्रांसप्लांट जारी रखने की इजाजत दे दी। अपडेट करेंगे इस हवाले से तलाशारी। ऐसी है कि भावलपुर समेत पूरे साउथ पंजाब के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर भावलपुर में जो किडनी ट्रांसप्लांट था वो दोबारा से शुरू हो गया है। गुज़िश्ता कोई 1 माह का गैप रहा, उसकी क्या वजूहात हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सरबराह किडनी सेंटर भावलपुर। सर फरमाइएगा क्या सिचुएशन है, बंद रहा ट्रांसप्लांट, उसकी क्या वजह थी और अब क्या सूरत हाल है? अच्छा नहीं, वजह ये कि ये 2 साल पहले जो होता ही है कि जो ट्रांसप्लांट के लिए आजकल यूनिट जो हैं वो रजिस्टर होते हैं फोटा के पास, तो उसके बगैर आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो हमारा 2018 में हुआ था, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो उन्होंने 2 साल के लिए की थी, 25 सितंबर 2020 तक की। तो वो 25 सितंबर को वो रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगी। जब रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। हमने अपना प्रोसेस उससे पहले शुरू कर दिया था फॉर री रजिस्ट्रेशन। वो एक लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करके हमने उधर भेजी है, उन्होंने फिर कमिश्नर को भेजेंगे, कमिश्नर फिर टीम बना के विजिट करेगा और फिर इसकी री रजिस्ट्रेशन होगी। इस वजह से 25 सितंबर से हमारी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई थी तो ट्रांसप्लांट रुक गया था। फिर मैंने एक लेटर लिखा उनको फोटा का कि जब तक हमारी री रजिस्ट्रेशन प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता तो हमें 3 महीने की एक्सटेंशन दे दें ताकि हम अपना ट्रांसप्लांट जारी रख सकें, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा वेटिंग में है। तो उन्होंने 1 माह की हमें वो दे दी है एक्सटेंशन। ये 8 तारीख को लेटर आया, तो 1 माह की उन्होंने दे दी एक्सटेंशन कि आप इस 1 माह में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जब तक री रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो हमने ट्रांसप्लांट अब रखा है इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को हम ट्रांसप्लांट जो 40th ट्रांसप्लांट 40वां वो हम 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो इस वक्त तो क्यू में तो लोग होंगे, लाइन में लोग लगे होंगे? जी बहुत सारे पेशेंट हैं जो वेटिंग में है अभी। तो इंशाल्लाह अब ये हमें एक्सटेंशन मिल गई है, तो इस दौरान हमारी जो रेगुलर री रजिस्ट्रेशन है वो भी हो जाएगी और इंशाल्लाह ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा तो ये बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। दोबारा से शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तलाशारी, आपने अपडेट किया। दूसरी तरफ इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान बैतुल माल का कुव्वत समाज से महरूम बच्चों के लिए एहसन इक़दाम। मुख्तार ए शेख अस्पताल मुल्तान में ऑस्ट्रेलिया से दरामदशुदा कॉकलियर इम्प्लांट लगवाए जाने लगे। एमडी पाकिस्तान बैतुल माल और अब्बास बप्पी का मुख्तार ए शेख अस्पताल का दौरा। कहते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट के बाद बच्चे कुछ अरसे में सुनने और बोलने के काबिल हो सकेंगे। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से नुमाइंदा रोही सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा बताइएगा। बैतुल माल और अब्बास बप्पी ने आज मुख्तार शेख हॉस्पिटल का विजिट किया है और यहाँ पर जो बच्चे कुव्वत समाज से और गोयाई से महरूम होते हैं पैदाइशी तौर पर, उनका कॉकलियर इम्प्लांट किया जा रहा है, जिसके लिए फंडिंग जो है वो
پاکستان بیت المال کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات سر سے جانتے ہیں, بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ جی. جیسے کہ آپ فرما رہی تھیں اس ویکینڈ کے اوپر 6 بچوں کا آپریشن کیا گیا مختار شیخ ہاسپٹل میں, اور یہ وہ بچے تھے جو سن نہیں سکتے تھے, اس وجہ سے بول بھی نہیں پاتے تھے. جیسے کہ آپ کو پتا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے جو اس طرح کے بچوں کی ہے جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے. پورے دنیا میں اس وقت جو فگر رفلی آ رہی ہے وہ 3.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو نہیں سنتے, اور پاکستان اس کا بہت بڑا پورشن ہے. اور اس کی سمپل وجہ صرف یہی ہے کہ جو ہمارے پاس کزن میرجز ہیں, ایک تو وہ اس وجہ سے بھی یہاں پہ ہمارا رواج بہت زیادہ ہے, اور دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ جو فرسٹ منتھ ہوتا ہے جس میں بچہ پریگننسی ہوتی ہے اس میں مائیں یہاں پہ رواج ہے کویک ڈاکٹرز کے پاس جانے کی. وہ کچھ ایسی دوائی کھا لیتی ہیں, اور کیونکہ پہلے مہینے میں بچے کا سب سے پہلے کان بن رہا ہوتا ہے, اسی میں کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو اس کی بہت بڑی تعداد آ رہی تھی, بچے سن نہیں پا رہے تھے. بیت المال نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کے تحت ہم نے ہاسپٹل کے ساتھ MOU سائن کیا, پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ, کہ جی اس میں کچھ پورشن پاکستان بیت المال دے گا جو کہ 10 لاکھ روپے ہے, اور بقایا اوپر کا جو اماؤنٹ بنتی ہوتی ہے 5 سے 6 لاکھ بنتا ہے وہ اس ہاسپٹل کے CSR بجٹ میں سے آئے گا. تو مختار شیخ ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ MOU سائن کیا جنوبی پنجاب کے لیے تاکہ یہ جو ہمارے اس ریجن کے جو بچے ان کے آپریشن یہاں پہ ہو پائے. تو آج اس کی پہلی ایک کیس تھا کہ 10 یہاں پہ بچوں کے آپریشن ہوئے. ان کے میں ابھی فیملیز کو مل کے آیا, آئی واز امیزڈ. وہاں پہ ایک مطلب والد تھا جو کہ بکھر سے آیا تھا اور وہ دیہڑی در مزدور تھا, دوسرا ایک والد تھا اس بچے کا جو کہ جھنگ میں ڈرائیونگ کرتا تھا. ایسے لوگ جن کا 16 لاکھ روپے کا آج آپریشن ہوا, اور اب آپریشن کے بعد یقین جانیے 6 یا 8 مہینے بعد جب ان کا یہ اکوپمنٹ کام کرنا شروع کر دے گا اور اسپیچ تھراپی بھی ان کی ہوگی, اس کے بعد یہ جب بچے بولنا شروع کریں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس ماں کے لیے کیا فیلنگز ہوگی. ہمارا ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ تو 1000 بچوں کا اس وقت ہے. پاکستان میں 1000 بچوں کی اپلیکیشن ہمارے پاس آ چکی ہیں. ہم نے آن لائن رجسٹری کے لیے اپلیکیشن فارم دوبارہ اوپن کر دیا, لیکن اس دسمبر تک ہمارا پلان ہے 150 بچوں کا پورے پاکستان میں ہوگا. لاہور, کراچی, اسلام آباد اور ملتان میں ان 4 ہاسپٹل ملا کے 150 آپریشن. لیکن 150 آپریشن کے اوپر بھی آپ خود سوچیے 20-22 کروڑ روپے کا خرچہ بیت المال کرے گا. آئی ہوپ کہ لوگ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں کم از کم آپ کی توسط سے, روئی چینل کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا ملتان میں رہنے والے اور یہاں کی جو مضافات کہ آپ اس علاقے کے لوگ اپنے قرب و جوار میں اگر کوئی آپ بچہ سمجھتے ہیں جو کہ آپ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا صدقہ عطیات دینا چاہتے ہیں تو بیت المال کے ساتھ آ کے لاگ ان کریں. ہم بچوں کا پوری ڈیٹیل دیں گے آپ کے جنوبی پنجاب کے بچوں کی, آپ ان کی آ کے یہیں پہ پیمنٹ ڈائریکٹ کیجیے اور ایک بچے کی زندگی تبدیل کرنے موقع. دیکھیں صدقے خیرات اپنی جگہ پہ, زندگی ایک تبدیل کرنا ہے شاید ہمیں پل صراط کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ ہمارا مقصد جو ہے نا وہ شاید آگے گزر سکے. جی بالکل, مختار شیخ ہاسپٹل اور پاکستان بیت المال کے مابین MOU سائن کیا گیا ہے. آسٹریلیا سے درآمد شدہ کوکلیئر امپلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سہیرا طارق, بہت شکریہ آپ کا. اراضی ریکارڈ سینٹر پر سائلین کے مسائل حل کرنے کے لیے اراضی ریکارڈ موبائل مظفر گڑھ پہنچ گئی. مظفر گڑھ میں عامر رسول کو ADLR تعینات کر دیا گیا. مظفر گڑھ سے اپڈیٹ کریں گے عامر ڈوگر. جی بالکل ایسا ہے کہ مظفر گڑھ اراضی ریکارڈ سینٹر میں سائلین کے مسائل حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے ایک اہم قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ مظفر گڑھ اراضی ریکارڈ سینٹر جو موبائل وین ہے وہ مظفر گڑھ میں پہنچ گئی اور آج سے باقاعدہ وہ جو کام شروع کر دے گی. اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ADLR عامر رسول کو بھی مظفر گڑھ میں تعینات کر دیا گیا جو کہ آج سے اپنا چارج جو ہے وہ سنبھال لیں گے اور باقاعدہ طور پر اپنی ذمہ داریاں جو سر انجام دیں گے. اس سلسلے میں اراضی ریکارڈ سینٹر انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ مظفر گڑھ اراضی ریکارڈ سینٹر میں مظفر گڑھ کی 4 تحصیلوں سے لوگ جو اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سائلین کو گھنٹوں لائن میں لگنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ کام بھی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اراضی ریکارڈ موبائل وین مظفر گڑھ میں آنے سے مظفر گڑھ کے جو دور دراز علاقوں کے اراضی کے مسائل ہیں وہ جو ہے وہ حل ہوں گے. مظفر گڑھ کی 4 تحصیلوں میں یہ موبائل وین جو وہ جایا کرے گی اور علاقہ مکینوں کے اور سائلین کے زمینوں کے مسائل جو اس میں باقاعدہ طور پر جو حل کیے جائیں گے. اس سلسلے میں اراضی ریکارڈ سینٹر انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اراضی کے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ عامر, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے سرگودا میں کلین اینڈ گرین مہم ناکام ہو گئی. پارکس, گرین بیلٹس اور اہم شاہراہوں پر لگائے گئے پودے غائب ہو گئے. PHA انتظامیہ کی غفلت کے باعث بیشتر مقامات پر لگے پودے سوکھ گئے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ سے. جی فصیح اللہ, بتائیے گا.
अजय बिल्कुल जिला सरगोदा में चलाई गई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नाकाम होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से देखा गया था कि पीएचए की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि तमाम पार्क्स ग्रीन बेल्ट और अहम शाहराहों के अतराफ में जो है पौधे लगाए गए हैं। ताम अगर बात की जाए तो बेशतर ऐसे पार्क हैं जहां पर लगाए गए पौधे गायब होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अहम शाहराहों पर भी जो लगाए गए पौधे थे वो भी चोरी हो गए। इस हवाले से जो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का टारगेट था वो पूरा करने में जिला इंतजामिया नाकाम दिखाई देती है और इस हवाले से कमिश्नर की जानिब से चेयरमैन पीएचए और दीगर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश भी की गई थी और उनको अहकामात भी जारी किए गए थे पार्क की खूबसूरती को बहाल किया जाए। लेकिन इस हवाले से मैं इस वक्त मेला मंडी पार्क में मौजूद हूं। आप यहां भी देख सकते हैं कि पार्क की क्या सूरत हाल है। वीरानियों ने डेरे जमा रखे हैं और जो यहां पर बैठने के लिए शहरियों के लिए बेंचेस लगाए गए थे वो भी गायब हो गए, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो तफरीही सहूलियात जो है वो मैसर नहीं आ रही और इस हवाले से शहरियों की जानिब से पीएचए और दीगर मुतल्लिका इदारों से पीएचए की गफलत के बायस बेशतर पौधे गायब हो गए हैं या सूख गए हैं। ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लिया का, जहां जिला भर की सड़कों के किनारों पर बनने वाले गड्ढों को पुनः किया जा सका। एक माह कबल होने वाली बारिशों के बायस सड़क किनारों पर गड्ढे बन गए थे। अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है जाहिद सरफराज। जाहिद बताएगा। लिया और गिरदुनवाह में एक माह पहले होने वाली बारिश के बाद सड़कों के किनारे जो है बनने वाले गड्ढे जो है एक महीने बाद भी पूर्ण नहीं किए जा सके, जिसके बाद आने वाले जो लोग हैं जो सड़क पर सफर करने अफराद हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना, चूंकि आए रोज हादसा के बाद कई कीमती जाने जो है वो भी ज़ाया हो चुकी है। इस वजह से अगर बात की जिला भर की तमाम जो सड़कें हैं जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए की मालियत से सड़कें बनाई गई थी, जिनमें कारपेट रोड है, दीगर सड़कें शामिल है, उनके किनारों पर गड्ढे बनने के बाद एक तो जो है गड्ढे नुकसानात का बायस बन रहे हैं, उसके साथ साथ सड़क जो है वो भी तबाह बर्बाद हो रही है, सड़क भी टूट फूट का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमती खजाने को भी जो है बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मौजूद से बात करते हैं, भाई रसेसो क्या मुश्किलात हैं गड्ढे बनाने? भैया ने काफ़ी है ट्रैफिक का मसला बनता है, सड़क टुटती रहती है, ये बड़ा मसला है इतने ये पे अपना क्रॉसिंग वेले बड़ा मसला बन रहा है, हादसात हो रहे हैं, एक्सीडेंट होने पे इतने। जी बिल्कुल, इन शहरियों का यही कहना है कि हादसात हो रहे हैं लेकिन इंतजामिया जो है वो गड्ढे पूर्ण नहीं किए जा सके। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वर्मा चौक तक मेन रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, डीजी खान के इस टाइम हम मेन बाजार में मौजूद हैं। कलमा चौक से घंटाघर चौक तक दरमियाने रोड पर यह सूरत हाल है कि सीवरेज का जो गंदा पानी है वो मेन रोड पर जमा हो चुका है। दुकानों के बाहर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसके बाद जो लोग हैं, जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, खसूस तौर के ऊपर जो कारोबारी हजरात हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कैमरामैन दिखा सके उस्मान नवाज, ये सूरत हाल है। जो भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, तमाम लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं। गंदगी के बायस बदबू ने इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जी की भी दुकानें हैं, गोश्त फरोख्त करने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई के इंतजाम हमें दिखाई कहीं भी नहीं दे रहे। शहरी कुछ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा आखिर क्या वजह है, क्यों यहाँ पर मसले को सॉल्व नहीं किया जा रहा? भाजन इसको तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, इंतजामिया आती है और चली जाती है। पानी खुश करने वाले एक लम्हे के लिए आते हैं और वो थोड़ा पानी उठाते हैं, घंटे के बाद फिर यही हाल होता है। नमाजी परेशान है, दुकानदारी परेशान है, आने जाने वाले भी सब परेशान है, इंतजामिया सुन ही नहीं रही। जी बिल्कुल, तमाम लोग परेशान हैं, मोटरसाइकिल सवार भी मौजूद हैं। आप बताइएगा क्या मसला है, आखिर क्यों सॉल्व नहीं किया जा रहा? भाईजान पिछले 15 दिनों से यहाँ पर पानी ही खड़ा है, अवाम इतनी तंग है, या फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलती हैं लेकिन इतनी बदबू है, सारी स्मेल है, आया ही नहीं जाता। इमरान खान साहब कहते हैं जो चीज़ हो इंडिया पर डाली जाती है कि ये इंडिया ने किया है, ये पानी भी इंडिया से आया है क्या? बिल्कुल, शहरी खासे नालान दिखाई देते हैं, इंतजामिया से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मसले को हल किया जाए। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सिविल एविएशन और पीआईए से रहीम खान से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट्स के ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद ने सिविल एविएशन को शेख जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहीम खान से कोरोना वायरस की वजह से मुनक़ता फ्लाइट्स का सिलसिला दोबारा शुरू करने के लिए मरासला जारी कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। वायरस की वजह से शेख जैद एयरपोर्ट से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जाती थी वो भी मुअत्तल हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने के हवाले से पीआईए हुकाम को लेटर लिखा है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा बशीर अहमद साहब, रहीम खान बहुत बड़ा एरिया और यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो डोमेस्टिक फ़्लाइट चलती थी सैकड़ों अफराद जो है सब सफ़र करते थे, तो कोरोना वायरस की वजह से डोमेस्टिक फ़्लाइट बंद है, डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू हो चुका है, मगर रहीम खान में शुरू ना होने की वजह से जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको कितना नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमने चार्ज संभालने के बाद अपने चैम्बर का ना, हमने सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है, वहाँ हमारे एक रुकन ने इस बात की निशानदेही की है कि यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइटें नहीं जा रही। हालांकि ये हमारा रहीम यार खां का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से करीब तरीब जो एयरपोर्ट है वो सक्खर एयरपोर्ट, वहाँ से इतना रेवेन्यू भी नहीं आता उनको। लेकिन हमने जो ये अपनी ये करारदाद पास की है, यहाँ से हमने मुतल्लिका हुकाम को लेटर भी लिखा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारे मुझे यकीन है हमारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। हम इस सिलसिले में अपनी जो भी कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, बल्कि हमसे पहले भी एक लेटर लिखा गया था, हमने समझो उसकी कापी उनको फॉरवर्ड की है, उसको रिमाइंडर भेजा है कि यहाँ से फ्लाइटें शुरू की जाएं ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस वक्त बहुत ही सफ़र हो रहा है इनका बिजनेस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है क्योंकि रहीम यार खान से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यहाँ पर फ्लाइट्स जाती थी। सिविल एविएशन को मरासला भेज दिया गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, गाजी यूनियन सीबीए का मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर वासा के दफ्तर शमसाबाद में कलम छोड़ हड़ताल, मुजाहिरीन का मुतालिबात मंजूर न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अपडेट करेंगे अली रियाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के वासा डिपार्टमेंट में, जहाँ पर गाजी यूनियन सीबीए की जानिब से मुलाजमीन की सेवर्स की तनख्वाहें न मिलने की जैसे एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजाम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि अगर उनकी तनख्वाहें ना दी गई तो उनका मुजाहरा जो है बढ़ जाएगा। जहाँ पर वासा के सहन में और वासा के जो बाहर है तमाम तरह मुलाजमीन इकट्ठे और उनका एहतजाजी मुजाहरा जा रहा है। मजीद मेरे साथ यहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद हैं गाजी यूनियन सीबीए के, उनसे पूछते जानते हैं क्या आपके मुतालबात है, अगर मुतालबात नहीं माने जाते आपका लाहेअमल क्या होगा? हमारा इंतजामी से यही मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहें बर वक्त अदा कर दें। अगर इन्होंने आज चेक ना दिए, क्योंकि चेक बने पड़े हैं और इन्होंने रोक के रखे हुए हैं, अगर इन्होंने चेक ना दिए तो इंशाअल्लाह ताला हम बैठे हैं, हम धरना देंगे। इसके बाद पहला स्टेप ये होगा, इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर हमारी बात मान जाते हैं तो हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो कल हम एमडीए का घेराव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिस्पोजल स्टेशन भी बंद कर देंगे। हमारे पास बहुत सोर्सेज ऐसे हैं कि जिस पे हम करने पे मजबूर हम। खुदारा हमारा जो ना ये शराफत से हमें तनख्वाह देंगे, कमजोरी न समझे। एमडीए ने हमारा 20 करोड़ रुपया देना है एनओसी में, फातिमा जना फेज 1 और फेज 2 का और मॉडल टाउन का। यही प्लाट हमारे जो इनके पास पैसे हैं वो दे दें, हमारी तनख्वाहें चलें। हमें तनख्वाह की प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर पता नहीं इन्होंने किस वजह से कैसे इन्होंने प्रॉब्लम बना दिया है। खैर कर दी जाए इनका हक है। इनके जानब से कहा जा रहा है कि अगर आज और कल इनकी तनख्वाह ना दी गई, जो कि तमाम तो जहाँ पर जो मुलाजमीन है। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई, बैरून मुल्क मनशिया स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मुसाफिर के जूतों से लाखों रुपए मालियत की हशीश बरामद। मुसाफिर मोहम्मद अली मुल्तान से दुबई जा रहा था, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। तो आपको बता रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई, बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुसाफिर के जूतों से लाखों रुपए मालियत की हशीश बरामद कर ली। बात कर लेंगे जराइम के हवाले से। सरगोदा पुलिस चोरी डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम। शहर में दिन दहाड़े खातून का बैग छीनने की वारदात की सीसीटीवी फुटेज रोही ने हासिल कर ली। न्यू सैटेलाइट टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम खातून से मोबाइल और नकदी ले उड़ा। फुटेज में खातून को मुलजिम के पीछे भागते भी देखा जा सकता है। सरगोदा पुलिस चोरी और डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम हो गई है। शहर में दिन दहाड़े खातून का बैग छीनने की वारदात हुई है। बहावलपुर में मौसम की तब्दीली के साथ ही फ्लू केसेस में इजाफा होने लगा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में रोजाना 120 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे हैं। मजीद बात कर लेते हैं तलाशारी से। जियातर बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त तो ठंडक का एहसास जो है वो बढ़ रहा है। और इसमें फ्लू की क्या सूरत हाल है बात करेंगे। डायरेक्टर इमरजेंसी बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर आमिर बुखारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा क्या सिचुएशन है फ्लू के केसेस के हवाले से? रहीम, जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ है तो नंबर ऑफ केसेस फ्लू के इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। और नॉर्मली हमारे पास एवरेज एक शिफ्ट में 30 से 40 मरीज़ आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 100 से 120 मरीज़ के करीब ऐसे आ रहे हैं जो फ्लू के अलामात के साथ हैं। तो लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव वैक्सीन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुवैक या वैक्सीग्रिप के नाम से जो मार्केट में फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है, अगर इस वक्त लगवाएंगे तो 2 हफ्ते में उसकी प्रिवेंशन आ सकती है। बाकी ये है कि एहतियात करें कि ऐसी क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें
और अगर फ्लू के अलामात हो तो फ़ौरन अस्पताल को प्रेजेंट। सर गुज़श्ता साल ऐसा हुआ था क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे होते हैं मरीजों के हवाले से, एमरजेंसी का स्टाफ, तो आपके लिए वैक्सीन का कोई बंदोबस्त कर लिया गया है? जी बिल्कुल, इस तरह से कि हमने कोई डिमांड 2000 इंजेक्शन की तो दी हुई है 2 महीने से, मगर कंपनी ने इस दफ़ा इम्पोर्ट ही नहीं किया क्योंकि बेसिकली ये इम्पोर्टेड आइटम है, फ्रांस या हॉलैंड से आता है। तो 6 महीने जब ये सारा कोविड की वजह से सिस्टम बंद रहा है तो उन्होंने प्रोडक्शन नहीं की। तो अभी रिसेंटली भी हमने कंपनी से बात की है तो उन्होंने कहा जी अभी सप्लाई नहीं आई, तो कोशिश में इंशाल्लाह मिल जाएगी। सप्लाई अभी तक मौसमी तब्दीली से फ्लू केसेस में इजाफा हुआ है। अतर लाशारी, बहुत शुक्रिया आपका। मियांवाली में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। मजीद 25 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। सीओ हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल का कहना है कि एक मरीज DHQ अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि 24 मरीज घरों में करंटीना है। मियांवाली से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। बिल्कुल, सीओ हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोरोना ने मियांवाली में भी दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त मियांवाली में कोरोना के 25 पेशेंट जो हैं मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से इस हवाले से बात करते हैं कि हेल्थ इंतजामिया इस हवाले से क्या इंतजाम कर रही है। डॉक्टर साहब, 25 मरीज कोरोना के आ गए, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना के हवाले से हम जो है वो गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त जो 25 मरीज़ हमारे पास मियांवाली में मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, जो आज डिस्चार्ज हो जाए, शुक्र है खैरियत से है। बाकी 24 बंदे वो हैं जो सेहतमंद हैं और सिम्टम फ्री हैं, उनमें किसी किस्म की इलामत नहीं है और वो अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। उसके हवाले से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हम कर रहे हैं। हर पॉजिटिव बंदे के अगेंस्ट तकरीबन 15 से 20 बंदों के हम सैंपल ले रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनसे भी हम सैंपल ले रहे हैं। 4000 से ज़्यादा सैंपल हम अब तक तालीमी इदारों से ले चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 8 बच्चे या स्कूल के एम्प्लॉई या टीचर पॉजिटिव आए हैं, बाकी सारे लोग नेगेटिव हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि 25 जो कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है? मियांवाली से ही बिलोंग करते हैं या किसी अदरवाइज दूसरे इलाकों से आए हैं? इसमें कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो 5-6 पेशेंट जो बाकी जो प्राइवेट लैब्स हैं उन्होंने पॉजिटिव करार दिए हैं, जो कुछ बाहर के शहरों में रह रहे हैं, लेकिन उनका ID कार्ड चूँकि मियांवाली का था वो उन्होंने हमारे मियांवाली के खाते में डाले हैं और तकरीबन 20 बंदे वो हैं जो यहाँ के मकामी हैं। जी, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।